السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ مرنے کے وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو زندوں کو نظر نہیں آتا۔ اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق کہ جب صحابی رسول حضرت ابو سلمہ کا آخری وقت آیا تو رسول اللہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ وہ اس وقت نزا کے عالم میں تھے، گھر میں افسردگی کا ماحول تھا اور گھر کے ایک گوشے میں خواتین رو رہی تھی۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ میت کی جان نکل رہی ہے تو اس کی نگاہیں پرواز کرنے والی کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں، اور تم نے دیکھتے نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کی ابو سلمہ کی آنکھیں جو تھی آپ نے بند کی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس کے لیے دعائیں مانگا کریں، کیونکہ جب انسان دعائیں مانگتا ہے تو فرشتے میت اور اس کے اہل خانہ کی دعا پر یا بد دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور قریب المرگ انسان سے مراد وہ مریض ہے کہ جس پر موت کی علامات ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، اور علماء کہتے ہیں کہ موت یہ ہے کہ مریض کے پاؤں سست ہو جاتے ہیں کہ اگر اسے کھڑا کیا جائے تو وہ کھڑا نہ ہو پائے گا، اور اس کا ناک جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کنپٹیاں اس کی بیٹھ جاتی ہیں۔ اور قریب المرگ کے پاس پڑھی جانے والی چیز سے مراد ہے کہ کلمہ طیبہ اس کے پاس بآواز بلند پڑھا جائے، سورہ یاسین کا ورد کیا جائے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قریب المرگ انسان ہوتا ہے اس کے روبرو کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ وہ بھی سن لے، مگر جو مر رہا ہوتا ہے اس کو کبھی بھی آپ یہ نہ کہیں کہ تم کلمہ پڑھو، کہ یہ نہ ہو کہ وہ اس وقت موت کی بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ کلمہ پڑھنے سے انکار کر دے اس تکلیف کی وجہ سے، اور پھر وہ مشرکین یا کافروں میں سے ہو جائے۔ حضرت ابو سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے خیر اور بھلائی کے کلمات اس کے پاس بیٹھ کر کہو، اور کیونکہ جو کچھ تمہارے منہ سے نکلتا ہے اس وقت مرنے والے کے پاس فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ لہٰذا مرنے والے سے آپ کا کوئی بھی تعلق ہو اور آپ کو کتنی ہی تکلیف ہو رہی ہو تو آپ اس وقت بھی خیر اور بھلائی کے الفاظ نکالیں تاکہ فرشتے آپ کی باتوں پر اور آپ کی دعاؤں پر آمین بولیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قریب المرگ ہوتا ہے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اور اگر وہ نیک اور صالح ہوتا ہے تو اس کی روح سے رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اے پاک جان پاک بدن میں تھی، اس حال میں جسم سے نکل کر خدا اور مخلوق کے نزدیک تیری تعریف کی گئی ہے، اور تجھے خوشخبری ہو دائمی راحت اور سکون کی، جنت کی پاک رزق کی اور خدا سے ملاقات کی تجھ پر کہ غضبناک نہیں ہے تجھ پر اللہ تعالیٰ۔ قریب المرگ کے سامنے فرشتے برابر یہی بات کہتے ہیں یہاں تک کہ روح خوشی خوشی جسم سے باہر آنے لگتی ہے، اور پھر فرشتے اس روح کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ آسمان کا دروازہ اس کے لیے یعنی اور فرشتوں کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اور آسمان کے دربان پوچھتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے؟ اسے لے جانے والے فرشتے اس کا نام نسب بتا کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کی روح ہے۔ بس کہا جاتا ہے کہ آفرین ہو اس پاک جان پر جو پاک بدن میں تھی، اور اے پاک جان آسمان میں داخل ہو جا اس حال میں کہ تیری تعریف کی گئی ہے، اور خوشخبری ہو تجھے کہ تو پاک رزق ہے پائے گی اور اپنے پروردگار سے ملاقات کی خوشخبری ہے تیرے لیے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ تو پاک جسم سے نکل اس حال میں کہ تو اللہ سے اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مہربانی اور بہترین رزق اور پروردگار کی طرف چل جو تجھ پر غضبناک نہیں بلکہ تجھ سے خوش ہے۔ چل چنانچہ روح مشک کی بہترین
بہترین خوشبو کی طرح جسم سے نکلتی ہے اور فرشتے اس کو بہت عزت و احترام کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ لے چلتے ہیں، یہاں تک کہ اسے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہاں فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ کیا خوب خوشبو ہے، یہ خوشبو تو زمین سے آ رہی ہے۔ پھر اسے ارواح مومنین کے پاس علیین میں یا جنت میں یا جنت کے دروازے پر اور یا عرش کے نیچے کہ جہاں مومنین کی روحیں اپنے آپ حسب مراتب و درجات رہتی ہیں، وہاں پر انہیں لے جایا جاتا ہے اور اسی طرح وہ آپ خوش ہو جاتی ہیں، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اس وقت خوش ہو جاتا ہے جبکہ اس کے پاس اس کا کوئی نائب آ جاتا ہے، یعنی تم میں سے کوئی شخص جب سفر سے واپس آتا ہے تو جس طرح اپنے اہل و عیال سے مل کر خوش ہوتا ہے، اسی طرح مومنین کی روحیں جب آپس میں ملتی ہیں تو وہ آپس میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کا حال پوچھتی ہیں، اور یہ بھی کہ جو زمین پر لوگ زندہ ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں ان کا حال اور ان کی تمام تر حالات جو ہیں ان کے بارے میں دریافت کرتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بدکار روح ہیں یا بدکار لوگ جو مرتے ہیں اور ان کی روحوں ان کے بارے میں جب پوچھتی ہیں پاک روحیں کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا تھا تو وہ کیا تمہارے پاس نہیں آیا، تو نیک روحیں کہتی ہیں کہ وہ بدکار تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بدکار روحوں کی طرف جو ہے دھتکار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان کی حالت میں کرے اور ہمیں حلال اور جائز موت عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ فرشتے جو انسان کی روح نکالنے آتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں اور وہ کس طرح روح نکالتے ہیں اور کیا کیا سوال جواب کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔